میں انگلستان کے ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا، مگر بلوغت کی عمر تک پہنچتے پہنچتے مکمل طور پر دہریہ ہو گیا۔ تعلیم سے فارغ ہو کر میں نے برطانیہ کی شاہی بحریہ میں ملازمت کر لی، اور اسی سلسلے میں 1965 کے اوائل میں ہمارا جنگی بیڑا 45 کمانڈو عدن کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ یہاں ہمیں 1 سال تک مقیم رہنا تھا۔ میں زندگی میں پہلی مرتبہ گھر سے اتنی دور آیا تھا، اس لیے دل میں مہم جوئی کے جذبات کروٹیں لے رہے تھے۔ ہم مسلمان ہوئے۔ اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف محمد نور نگٹن انگلستان سے تعلق ہے، تو ان کی داستان شروع کرتے ہیں۔ لیکن میں پریشان بھی تھا۔ گھر میں میری نوبہتہ بیوی اکیلی تھی اور میں اطمینان سے اس کے پاس بھی نہیں رہ سکا تھا، تو میں نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے کی کوشش کی اور گرد و پیش کے ماحول سے لطف اندوز بھی ہوا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد بیوی کا خط ملا کہ عنقریب میں ایک بچے کا باپ بننے والا ہوں۔ قدرتی طور پر مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، لیکن مسرت کا یہ احساس بہت عارضی ثابت ہوا۔ حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ میرے دل و دماغ رنج و آلام کی غیر معمولی گرفت میں آ گئے۔ مجھ پر راتوں کی نیندیں حرام ہو گئیں اور دنوں کا سکون لٹ گیا۔ خواب آور ادویات بھی کام نہیں کر رہی تھیں۔ یہ ادویہ بھی مجھے سکون بخشنے سے آ رہی تھیں۔ تنگ آ کر میں نے شراب نوشی شروع کر دی، مگر اس سے بھی اعصاب کے شدید تناؤ میں کوئی فرق نہ آیا۔ آخری چارہ کار کے طور پر میں نے مذہب کا سہارا حاصل کیا اور دوبارہ عیسائی ہو گیا، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ جوں دعا کی، گرجے کی حاضری اور بائبل کا مطالعہ بھی کوئی افاقہ نہ دے سکا۔ نتیجہ یہ وہ کہ بے خوابی، اعصابی دباؤ اور ذہنی گھٹن نے مجھے بالآخر بیمار کر دیا اور میں ہسپتال کے ایک بستر پر پہنچ گیا۔ ہسپتال سے چھٹی ملی، میں کام پر واپس آیا تو زندگی کا سب سے بڑا انقلاب میرا منتظر تھا۔ ایک بڑے جہاز کے ایک مسلمان باورچی علی نور سے تعارف ہوا۔ وہ صومالیہ کا رہنے والا تھا۔ وہ مجھ سے خاص محبت اور اشتیاق سے پیش آتا، چنانچہ میرے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا۔ ایک روز باتوں میں وہ کہنے لگا، جناب آپ اسلام کا مطالعہ ضرور کریں۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تجسس سے دریافت کیا۔ امن، سلامتی۔ علی نور کا جواب بڑا سادہ تھا۔ وہ انگریزی روانی سے نہیں بول سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک اور مسلمان کو بلایا جس نے وضاحت سے بتایا کہ اسلام پہ امر امن ہے اور دنیا میں امن و سلامتی کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے۔ حوالے کے طور پر اس نے قرآن کی یہ آیتیں پڑھی، یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور دوسروں سے بھلائی کرے گا وہ اللہ سے انعام پائے گا۔ ایسے آدمی کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ہی پریشانی کی کوئی بات۔ اس نے مجھے بتایا کہ چونکہ ایک مسلمان ہی حقیقی طور پر امن و سلامتی کی کیفیت میں رہتا ہے، اس لیے وہ ذہنی سکون و قناعت کی لازوال نعمت سے فیض یاب ہوتا ہے۔ علی نور اور اس کے ساتھی کی باتوں نے میرے دل پر گہرا اثر کیا۔ میں دلی اطمینان اور ذہنی سکون کا متلاشی تھا، اس لیے اسلام کے اس پہلو نے بطور خاص متاثر کیا کہ یہ سکون و قناعت کا علم بردار ہے۔ یہ نعمتیں عیسائیت میں ناپید ہیں۔ یہ مذہب تحریف و تغیر سے محفوظ نہیں رہا اور انسانی رہنمائی کے اعتبار سے نامکمل ہے۔ دنیا میں کتنے ہی ملکوں میں خود عیسائیت کے پیروکار ایک جگہ مل کر عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں رنگ و نسل کا اختلاف ہوتا ہے اور گوری رنگت کے عیسائی کالے عیسائیوں کو گرجے میں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ ظاہر اس صورت میں یہ مذہب پوری نوع انسانی کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے اور دنیا کو امن و آشتی کا پیغام کیسے دے سکتا ہے؟ عدن میں فرائض کی مقررہ مدت گزار کر میں واپس انگلستان آ گیا۔ ذہن کی کیفیت ہنوز وہی تھی اور دل میں اسلام کے لیے دلچسپی کا بھی وہی عالم تھا۔ مجھے رہ کر وہ منظر یاد آتا جب علی نور خضوع و خشوع سے نماز پڑھ رہا ہوتا، چنانچہ میں جب بھی اکیلا ہوتا بے اختیار اس کی نقل کرنے لگتا۔ خدا سے دعائیں بھی خوب مانگتا کہ الہی میرا دل کھول دے، میری زندگی کو صراط مستقیم پر ڈال دے۔ اللہ نے میری دعائیں سن لی۔ میں ایک روز ایک پاکستانی کریانہ فروش کی دکان پر کھڑا تھا کہ ایک اور مسلمان آیا اور دکاندار سے السلام علیکم کہہ کر مخاطب ہوا۔ ان لفظوں نے سماعت میں مصری گھول دی۔ میں خوشی سے جھوم اٹھا، یوں لگا جیسے مدت کے بعد کوئی کھوئی ہوئی چیز مل گئی ہے۔ میں نے دکان کے مالک سے دوستی کر لی۔ اس نے مجھے ایک قریبی مسلم تنظیم کا پتہ دیا، چنانچہ میں پورٹس ماؤتھ کے اسلامی مدرسے میں گیا اور شیخ عالم ریامی
سے ملا، میں نے ان سے کھل کر گفتگو کی، بہت سے سوالات بھی کیے، اور آخر کار مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو سچے امن و سلامتی کا لمبردار اور پاسباں ہے۔ چنانچہ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محمود نور نگٹن، انگلستان سے ان کا تعلق۔ دوسری شخصیت کا تعارف لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔